امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت تعلیمی پالیسیوں کا اختیار وفاقی حکومت سے لے کر ریاستی حکومتوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام کو ٹرمپ کے انتخابی وعدوں کی تکمیل قرار دیا جا رہا ہے جس پر قدامت پسند حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ تعلیمی ماہرین اور حقوق کے حامیوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ یہ آرڈر ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب کچھ ہی دن پہلے محکمہ تعلیم نے اپنے نصف سے زیادہ ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس سے امریکی حکومت کے ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اس ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء، اساتذہ، والدین اور مختلف ریاستوں کے گورنر بھی شریک تھے۔ امریکہ میں تعلیم ایک متنازع موضوع رہا ہے جہاں قدامت پسند حلقے ایسے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں جو نجی اسکولوں کو زیادہ فوائد فراہم کرتے ہیں، جبکہ لبرل سوچ رکھنے والے ماہرین پبلک اسکولوں کی مضبوطی پر زور دیتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس فیصلے کو قدامت پسندوں کی طویل عرصے سے جاری کوششوں کی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ریاستوں کو زیادہ خود مختاری دینا چاہتے ہیں تاکہ مقامی سطح پر تعلیمی نظام کے فیصلے کیے جا سکیں۔ حالانکہ ریپبلکن پارٹی کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں برتری حاصل ہے، لیکن اس پالیسی کو سینٹ میں منظور کرانے کے لیے ڈیموکریٹس کی حمایت درکار ہوگی۔ اس مقصد کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے اس فیصلے پر مزید سیاسی بحث متوقع ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ اقدام تعلیمی نظام میں اصلاحات کا حصہ ہے جو پبلک اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو زیادہ آزادی فراہم کرے گا۔ محکمہ تعلیم امریکہ میں 1 لاکھ پبلک اور 34,000 نجی اسکولوں کا نگران ادارہ ہے، تاہم عوامی اسکولوں کی 85% سے زیادہ فنڈنگ پہلے ہی ریاستی اور مقامی حکومتوں سے آتی ہے، جس کی وجہ سے بعض ماہرین کا خیال ہے اس آرڈر کا اثر زیادہ تر پالیسی سازی پر پڑے گا، نہ کہ فوری طور پر اسکولوں کی کارکردگی پر۔ یہ محکمہ مختلف پروگراموں کے لیے وفاقی گرانٹس بھی فراہم کرتا ہے، جس میں خصوصی ضروریات والے بچوں کے اساتذہ کی تنخواہوں، فنون کے پروگرامز اور اسکولوں کے پرانی انفراسٹرکچر کی تجدید شامل ہے۔ ٹرمپ کے اس فیصلے سے امریکی محکمہ تعلیم میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ریاستوں کو اپنے تعلیمی معاملات پر زیادہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے کمزور اسکولوں کو درپیش مسائل بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وفاقی سطح پر دی جانے والی امداد محدود ہو سکتی ہے۔ تاہم حامیوں کا موقف ہے کہ ریاستوں کو اپنے تعلیمی فیصلے خود کرنے کی اجازت دینا طلباء کے معیار تعلیم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس پالیسی کے عملی اثرات وقت کے ساتھ واضح ہوں گے، لیکن فی الحال امریکہ میں تعلیمی نظام ایک نئی سمت کی طرف گامزن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ لندن کے علاقے ہیز میں بجلی کے ایک بڑے بریک ڈاؤن کے باعث ہیتھرو ایئرپورٹ کو 24 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ فلائٹ آپریشن بھی مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہیز کے الیکٹرک سب اسٹیشن میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کی شدت نے پورے علاقے کی بجلی کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ آگ لگنے کے بعد فوری طور پر ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا اور بجلی کی عدم دستیابی کے باعث آئندہ 24 گھنٹوں تک پروازوں کی آمد و رفت ممکن نہیں ہوگی۔ یہ بحران نہ صرف ہیتھرو ایئرپورٹ بلکہ قریبی رہائشی علاقوں کو بھی شدید متاثر کر رہا ہے۔ آگ کے نتیجے میں 16,000 سے زائد گھروں کی بجلی معطل ہو چکی ہے، جس کے باعث لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ تک جانے والی ٹرین سروس بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہوائی اڈے تک رسائی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے 70 سے زائد فائر فائٹر آگ بجھانے میں مصروف ہیں، جبکہ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ مکمل طور پر بجھانے اور بجلی کی بحالی میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ ہیتھرو دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں پروازیں آپریٹ کی جاتی ہیں۔ اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر ہیتھرو آنے والی پروازوں کو برطانیہ اور یورپ کے مختلف متبادل ایئرپورٹس پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ مسافروں کو کم سے کم پریشانی ہو۔ تاہم اس غیر متوقع بندش کے باعث ہزاروں مسافر مختلف ایئرپورٹس پر پھنس گئے، جہاں پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی مسافروں کو ہوٹلوں میں قیام کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ایئرپورٹ انتظامیہ متبادل سفری سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات بڑے شہروں کے بنیادی انفراسٹرکچر پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ ایک جدید اور مصروف ترین ایئرپورٹ کا مکمل طور پر بند ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ بجلی کے متبادل انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی ہنگامی صورتحال سے بچا جا سکے۔ حکام کے مطابق ہیتھرو ایئرپورٹ پر بجلی کی مکمل بحالی کے بعد مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ برطانیہ کے ٹرانسپورٹ حکام اس واقعے کی تفصیلی تحقیقات کر رہے ہیں اور جلد ہی اس حوالے سے ایک جامع رپورٹ جاری کی جائے گی۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کی 24 گھنٹے کے لیے بندش ایک بڑا بحران ہے، جس سے ہزاروں مسافر، مقامی رہائشی اور کاروباری ادارے متاثر ہوئے ہیں۔
لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ نے معروف اداکارہ نازش جہانگیر کے خلاف امانت میں خیانت اور فراڈ کے مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے ڈیفنسی پولیس کو حکم دیا ہے کہ نازش جہانگیر کو گرفتار کر کے 22 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس مقدمے میں نازش جہانگیر کے علاوہ سکندر خان سمیت دیگر ملزمان بھی شامل ہیں، جن کے خلاف بھی قانونی کارروائی جاری ہے۔ یہ مقدمہ ڈیفنس کے رہائشی اسود ہارون کی شکایت پر درج کیا گیا ہے، جس میں اداکارہ پر امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور دھمکیاں دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ اداکارہ اور دیگر ملزمان نے فراڈ کیا اور بعد میں دھمکیاں دے کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ عدالت نے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جنہیں مدعی مقدمے میں ڈیفنسی پولیس اسٹیشن میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نازش جہانگیر اور دیگر ملزمان مقررہ تاریخ تک عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس میں نازش جہانگیر کو اشتہاری قرار دیے جانے کا امکان بھی شامل ہے۔ یہ معاملہ اس وقت مزید توجہ کا مرکز بن گیا جب اداکارہ کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نازش جہانگیر نے اس کیس پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور ابھی تک انہوں نے کسی قسم کی وضاحت یا موقف جاری نہیں کیا۔ قانونی حلقے اس کیس کو ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، کیونکہ شوبز سے وابستہ شخصیات کے خلاف ایسے مقدمات شاذ و نادر ہی سامنے آتے ہیں۔ اس کیس کے فیصلے کے ممکنہ اثرات پر بھی بحث جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ عدالت آئندہ سماعت میں کیا فیصلہ سناتی ہے۔ اگر اداکارہ عدالت میں پیش ہو کر اپنے دفاع میں شواہد فراہم کرتی ہے تو کیس کا رخ بدل سکتا ہے، لیکن اگر وہ پیش نہ ہوئی تو اس کے خلاف مزید سخت قانونی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں شوبز سے جڑی شخصیات بھی قانونی معاملات سے مبرہ نہیں ہیں اور ان کے خلاف بھی عدالتیں سخت فیصلے کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نازش جہانگیر اس کیس کا سامنا کیسے کرتی ہیں اور آیا وہ عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے یا قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی راہداری میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے درمیان ایک خوشگوار ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور قہقہے بھی لگائے۔ اس دوران وہاں موجود صحافیوں نے ان سے سوالات کیے، جن میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر ذاتی سطح پر خوشگوار تعلقات ممکن ہیں تو ملک کے لیے اتفاق رائے کیوں نہیں ہو رہا۔ اس سوال پر خواجہ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے اتفاق رائے ضروری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں پارلیمانی روایت ایسی ہی تھی جہاں سیاسی اختلافات کے باوجود پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے ملاقات اور خوشگوار ماحول برقرار رکھا جاتا تھا۔ جب صحافیوں نے مزید سوالات کیے تو دونوں رہنماؤں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی راہداری میں بھی ایک دوسرے سے نہ ملیں؟ اس موقع پر بیرسٹر گوہر نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ ملک کو درپیش دہشت گردی جیسے اہم مسائل پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب ملک کی سیاست میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اور حکومت اپوزیشن کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ نظر آتے ہیں۔ تاہم خواجہ آصف اور بیرسٹر گوہر کی اس خوشگوار ملاقات نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اختلافات کے باوجود سیاستدانوں کے درمیان بنیادی سطح پر تعلقات برقرار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 10 خوارج کو ہلاک کر دیا، جبکہ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے کیپٹن حسنین اختر نے جامع شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق یہ آپریشن خوارج کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات کے بعد کیا گیا تھا، جس میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کر کے مؤثر کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں تمام 10 خوارج مسلح جہنم ہو گئے۔ اس جھڑپ میں 24 سالہ کیپٹن حسنین اختر، جو کہ پنجاب کے ضلع جہلم سے تعلق رکھتے تھے، اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے اور مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق کیپٹن حسنین ایک نڈر اور جرأتمند افسر تھے جو اپنی دلیرانہ قیادت اور بہترین حکمت عملی کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے متعدد کامیاب آپریشن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے خوارج قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے اور ان کے خاتمے سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری متوقع ہے۔ آپریشن کے بعد علاقے میں مزید کسی بھی دہشت گردی کی موجودگی کا سراغ لگانے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ خطے کو مکمل طور پر دہشت گردوں سے پاک کیا جا سکے۔ ISPR نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گی اور ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR نے مزید کہا کہ ہمارے بہادر سپاہیوں کی قربانی قوم کے عزم کو مضبوط بناتی ہے اور یہ جنگ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے جاری رہے گی۔ شہید کیپٹن حسنین اختر کی بہادری اور قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور قوم ان کی شجاعت پر فخر کرتی ہے۔
रैंसम हर्जा की तर्जुमान टिमी ब्रॉस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान एक अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें इन्होंने रूसी सदर से होने वाली खाली गुफ्तगू के अहम निकात पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान के मुताबिक इस फोन कॉल में यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया और यूक्रेनी और अमेरिकी टीमों के दरमियान मुश्तरका ताउन के मस्बत आगाज को सराहा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के आला हुक्काम की हालिया मुलाकात ने जंग के खात्मे की तरफ एक अहम कदम उठाया है, जिससे मुस्तकबिल में पायदार अमन की राह हमवार हो सकती है। टिमी ब्रॉस ने मजीद बताया कि सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी हुकूमत की मुसलसल हमायत और यूक्रेन में अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जंग के हकीकी खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जरूरी हैं और सदर ट्रंप की क़यादत में एक मजबूत और पायदार अमन मुमकिन बनाया जा सकता है। तर्जुमान ने गुफ्तगू के मजीद निकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं ने तवानाई के शोबे में जुज़वी जंग बंदी पर इत्तफाक किया है। इस हवाले से आइंदा दिनों में सऊदी अरब में होने वाली मुलाकात में मजीद तफसीलात तय की जाएंगी, जहाँ इस मुआहदे को अमली शक्ल देने के लिए इजाफी मुज़ाकरात किए जाएंगे। दोनों सदूर ने इत्तफाक किया कि जंग के मुकम्मल हादसे और हित्ते में सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी गुफ्तगू के दौरान जंग बंदी के अमल को आगे बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की और सदर ट्रंप ने यूक्रेन में बिजली की तरसील और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर ने इंदिया दिया कि अमेरिका इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने में अपनी तकनीकी महारत और वसाइल फराहम कर सकता है, जिससे यूक्रेन की तवानाई के बहरान को कम करने में मदद मिल सकती है। मजीद तरह सदर ज़ेलेंस्की ने जंगी कैदियों के तबादले और इंसानी इमदाद की फराहमी में इजाफे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि दोनों ममालिक मिलकर ऐसे इक़दाम करें जिनसे जंग बंदी मजीद मुस्तहकम हो सके और किसी भी मुमकिन रुकावट को दूर किया जा सके। दोनों सदूर ने अपनी मुतल्लिका टीमों को हदायत दी कि वो जुज़वी जंग बंदी को अमली जमा पहनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें और इस अमल में दरपेश तकनीकी चैलेंजेस को हल करने के लिए फौरी हिकमत अमली तैयार करें। इन इक़दाम का मकसद न सिर्फ आर्जी जंग बंदी को यकीनी बनाना है, बल्कि तवीलुल मुद्दती अमन की बुनियाद रखना भी है, ताकि यूक्रेन और खित्ते के दीगर ममालिक में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों ने एक नया संग मील अबूर कर लिया, जहां मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई, जिसके नतीजे में सरमायाकारों का एतमाद मजीद मजबूत हुआ और मार्केट में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,19,421 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया। ये इजाफा मुल्की मेशत में इस्तेहकाम और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करता है। माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में शानदार इजाफे की बहुत बड़ी वजह मजबूत मुआशी इशारे, बेहतर हुकूमती पॉलिसियों और सरमायाकारों की जानिब से बढ़ती हुई दिलचस्पी है। इससे कबल गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर भी मार्केट में नुमाया बेहतरी देखने में आई थी, जब 100 इंडेक्स 972 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस तसलसल को बरकरार रखते हुए आज कारोबार के आगाज से ही मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आया, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छूने में कामयाब रही। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफे, बेहतर हुकूमती पॉलिसियों और मुआशी इस्तेहकाम के बायस स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान जारी है। माहिरीन का कहना है अगर ये तसलसल बरकरार रहा तो मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी की तवक्का की जा सकती है, जो मईशत के लिए मस्बत इशारा है। दूसरी जानिब करेंसी मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने में आया। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 11 पैसे सस्ता होने के बाद 280.21 रुपए से कम होकर 280.10 रुपए पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी और डॉलर की कदर में कमी का रुझान मईशत के लिए मस्बत साबित हो सकता है, क्योंकि इससे दरामदात पर दबाव कम होगा और अफराते ज़र में कमी लाने में मदद मिलेगी। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड इजाफे और करेंसी की कदर में इस्तेहकाम को मुल्की मईशत के लिए एक अच्छा शगुन करार दिया जा रहा है। अगर ये रुझान बरकरार रहा तो न सिर्फ सरमायाकारों को एतमाद मजीद बढ़ेगा, बल्कि कारोबारी माहौल भी मजीद साजगार हो जाएगा, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मस्बत पेशरफ्त साबित हो सकती है।